اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، یہ مال و دولت کی چکا چوند نے تم کو اللہ سے دور کر دیا ہے. یہ مال کرتے ہو، یہ مال کتنے دن تمہارے کام آئے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. وما مالک الا ما اکلت فافنیت وما لبست فابلیت وما تصدقت فامضیت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے مال کی کیا حقیقت ہے؟ یا تو تو نے پہن کر کے پرانا کر دیا، یا تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، یا تو نے اللہ کی راہ میں دان دے دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا. یہی تو تیرا مال ہے. اور کیا تیرا مال ہے؟ جو تو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو دوسروں کا ہو جاتا ہے. تیرا کیا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ ساری زندگی جو جس مکان کو بناتے ہیں آپ، حرام کمائی سے جس مکان کو بناتے ہیں، ایک دن آتا ہے آپ مر جاتے ہیں اور آپ کے بچے اس مکان میں جس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے بنوایا ہے، اس مکان میں آپ کے بچے آپ کی لاش کو 24 گھنٹے رکھنے کے لیے تیار. انسان مر گیا، 24 گھنٹے کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار. بیوی کو بہت محبت ہے شوہر سے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، مگر بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا میرے ابا جان کو میرے پاس رہنے دو. سب لوگوں کو فکر ہے جلدی سے قبر تیار ہو جائے، جلدی سے جنازہ پڑھی جائے، ابا کو دفن کر دیا جائے. کوئی مردے کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. او لوگوں، تمہاری ویلو ختم ہو گئی، تمہاری حقیقت ختم ہو گئی. موت کی آتے ہی تمہاری اوقات تم کو پتا چلی. اسی لیے اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب تم قبرستان پہنچو گے تب تمہیں پتا چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے. قبرستان تو پہنچو گے. دنیا میں فارچونر گاڑی کی سواری کرنے والا، 1 کروڑ کی گاڑی سے چلنے والا، 4 لوگوں کے کندھوں پر آج جنازے کی شکل میں جا رہا ہے، جو اپنے شیمپو سے، اپنے فیوریٹ شیمپو سے نہایا کرتا تھا. بہت ساری عورتیں ڈف شیمپو لگاتی ہیں، کوئی دوسرا شیمپو لے آؤ تو برا مان جاتی ہیں. بہت سارے لوگ لکس صابن سے نہاتے ہیں، ان کو دوسرا صابن نہیں چلتا. آج مر گیا، آج کوئی کہنے والا نہیں ہے یہ تو ڈف صابن سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو صابن کیوں نہیں لگا رہے ہو. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے یہ تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے اس کو شیمپو کیوں نہیں لگا رہے ہو، یہ تو شیمپو لگایا کرتا تھا. اتنا بے بس ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، آج اس کے بدن سے کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں، آج اس کو ننگا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، آج اس کے بدن پر دوسرے لوگ پانی ڈال رہے ہیں. آج وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ کلی کر سکے، وہ ناک میں پانی ڈال سکے. آج اس کی گندگی کو دوسرے لوگ صاف کر رہے ہیں. مر گیا، گھر والوں نے نہلا دیا، اب کفن کا نمبر آیا. دنیا میں کپڑا پہنتا تھا تو دکان پر جا کر کے کہتا تھا سب سے مہنگا کپڑا مجھے دکھا. 1000 روپیہ میٹر والا کپڑا پہن کر کے وہ نکلتا تھا اور اپنے کپڑے کا روپ جھاڑتا تھا. آج مر گیا تو معمولی کاٹن کے کفن کے کپڑے میں، سوتی کپڑے میں اس کو کفنایا جا رہا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے وہ لوگوں میں تو ریمنڈ کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو فلاں کمپنی کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو ڈینم کی، میں تو فلاں برانڈ کی جینس کی پینٹ پہنا کرتا تھا. آج سارا برانڈ ہوا ہو گیا، آج ساری کمپنیاں ہوا ہو گئی. آج جس کپڑے میں کفنایا جائے وہ کفنایا جا رہا ہے. کفنا دیا گیا، اب لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. دیکھ لو آخری دیدار ہے، اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. آخری دیدار ہے، دیکھ لو. اب یہ مدو مٹی نیچے چلا جائے گا، اب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا. پھر تم دیکھنا بھی چاہو گے تو فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہو، موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہو، تم ریئل میں دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکتے. کفنا دیا گیا، جنازہ تیار کر دیا گیا. 4 لوگوں نے چارپائی کو اٹھایا، قبرستان لے کے جانے لگے. قبرستان لے کر کے پہنچے، امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھائی. جنازے کی نماز میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا.
जनाजा की दुआएं पढ़ी, मुर्दे की मग़फ़िरत की दुआ की, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा, कब्र तैयार हो चुकी है, कब्र के पास लाया गया, कब्र में उतारा गया, मिट्टी दे दी गई। सारे लोगों ने मिट्टी दे करके अपने हाथ झाड़ लिए और हाथ के साथ साथ अपना पल्ला भी झाड़ लिया। ये बता दिया, बेटे ने अपने बाप को मिट्टी दे करके ये बता दिया, अब्बा जान मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए जमीन जायदाद बनाई, मेरे लिए क्या क्या किया, मगर आज इस कब्र के अंदर मैं आपके काम आने वाला नहीं हूं। इस कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आपसे सवाल करेंगे तो अब्बा जान मैं आपके कोई काम नहीं आऊंगा। बीवी, जिस बीवी के ज़ेवरात के लिए इसने सूद और ब्याज का धंधा भी किया था, इसने हराम कारोबार भी किया था और अपनी बीवी के कान और नाक और हाथों को ज़ेवरात से भर दिया था, आज वो बीवी बैठ करके रो रही है और एक बार भी अपने शौहर से ये नहीं कह रही है कि मैं आपकी कब्र में आपकी मदद करने आऊंगी। वो आंसू तो बहा रही है मगर आपकी कब्र में आपके कोई काम नहीं आ रही है। ओ लोगों, अगर इंसान सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर करे, उसे समझ में आ जाएगा ये दुनिया कितनी बेवफा है। वल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो बेवफा है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। इस दुनिया को कोई मतलब नहीं कि आपकी आरज़ू क्या थी, आपके सपने क्या थे। आजकल तो जवान मौतें हो रही। पहले ये था कि साहब आदमी 60 साल का हुआ, 70 साल का हुआ तब मौत होती थी। अब तो मौत तो हमेशा अपने टाइम पर ही आती है। हमको लगता है कि 60 साल में आदमी मर गया, 50 साल की उम्र में आदमी मर गया, मौत तो अपने टाइम पर आई। इस वक्त जवान मौतें बहुत हो रही है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। इलाहाबाद की सरजमीन हमारे यूपी के अंदर है। डॉक्टर मोहसिन नाम का एक नौजवान लड़का, हट्टा कट्टा खूबसूरत लड़का, 1 साल पहले मुझे जलसे में मिलता है। मैं मना करता हूं फिर भी मेरे साथ सेल्फी लेता है, अपना मोबाइल नंबर मुझे देता है, मुझसे कांटेक्ट में रहता है। कौम की खिदमत करने का जज्बा भी उसके अंदर है। 1 साल का पीरियड भी नहीं गुजरा, फेसबुक के ऊपर पोस्ट आती है डॉक्टर मोहसिन की, मुझे डेंगू हो गया है, मेरे हक में दुआ करें। 3 दिन के बाद मैसेज आता है, डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें। डॉक्टर मोहसिन ने क्या सोचा होगा, मैं इस जवानी की आलम में, जबकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी का सपना देखा था, मेरा रिश्ता तय हुआ था, मैं किसी का दामाद बनने वाला था। क्या डॉक्टर मोहसिन ने ये सोचा था कि आज मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा और शादी का दिन भी मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं दुनिया से इसी हाल में चला जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, ये मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके कौन कौन से सपने हैं और आपके कौन कौन से इरादे हैं। ये मौत आएगी और आपको आपके अपनों से जुदा कर दे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सलफी, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले, मुंबई के मस्जिद के इमाम हैं। तकरीर करने के लिए पूना जाते हैं, रात में तकरीर करके वापस लौट रहे, टैक्सी के ऊपर सवार है, एक्सीडेंट हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, खूबसूरत चेहरा लहूलुहान हो जाता है, जो देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मौत को कोई तरस नहीं आता, मौत को कोई रहम नहीं आता, मौत का फरिश्ता इसको उससे कोई मतलब नहीं कि आपका 1.5 साल का बच्चा आपका इंतजार कर रहा है, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, अभी आपकी जवान बेवा आपका इंतजार कर रही होगी, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी तो आपने मकान भी नहीं बनाया, अभी तो आपने जिंदगी में बहुत सारे सपने पूरे नहीं किए। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगी। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, मेरे बंदो तुम कितना भागोगे, तुम अल्लाह से भाग करके कहाँ जाओगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, एक दिन तो तुमको कब्रिस्तान आना है। हम तो इतने दे रहे होंगे, हम तो कब्रिस्तान में भी बैठ करके मोबाइल पर गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं। हम तो इतने बेरहम हो गए
کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی ہو رہی ہے، اور قبرستان پہ بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے، اور قبرستان میں بیٹھ کر کے شراب پی جا رہی ہے، ہمیں تو قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی۔ او لوگوں، میرے نبی کو تو قبر کو دیکھ کر کے موت یاد آ جاتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اتنا روتے حتی بل الثری، وہاں کی زمین آپ کی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لِمِثْلِ هَٰذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے۔ او لوگوں، ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے، ہم کو تو قبر دیکھ کر کے بھی موت یاد نہیں آتی۔ حتیٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، قبرستان کو تم کو جانا ہے۔ انسان بہت ترقی کر گیا، بڑے بڑے ہاسپٹل کھل گئے، کٹیہار میں، کشن گنج میں، دلی میں، ممبئی میں، مگر آج بھی ڈاکٹر کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے صاحب مریض کو لے جاؤ، اب اس کو دوا کی نہیں، اس کو دعا کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ٹائم آتا ہے ڈاکٹر بھی اپنے، پولیس والا بھی اپنے سر کی ٹوپی اتار دیتا ہے، اور ڈاکٹر بھی اپنے سر کا رومال کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اب ان کے پاس میرے پاس ان کا کوئی علاج نہیں کہ موت کا ٹائم آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر فرماتا ہے کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کی موت کا ٹائم قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے سب سے قریب میں بیٹھی ہوں، بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ کے سب سے قریب میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، اس مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتا، ہم تو اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا پاور نہیں ہے، اللہ کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا مرنے والے کی روح کو واپس ڈال کر کے دکھا دو، ذرا موت سے اس کو بچا کر کے دکھا دو۔ تم نہیں دکھا سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا، نبیوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، جنات ان کے کنٹرول میں، اور جنات ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، موت آ گئی، انتقال ہو گیا سلیمان علیہ السلام، آنکھیں کھلی ہے۔ جنات یہ سمجھ رہے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ فٹافٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ، جب سلیمان کی موت کا فیصلہ ہم نے کر دیا تو جنات کو ان کی موت کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا، وہ تو ان کی لاٹھی کو جب گھن کے کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی کٹ کر کے گر گئی، اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی۔ تب جنات کو پتا چلا کہ ان کو غیب کے بارے میں پتا نہیں، ان کو پتا نہیں کہ سلیمان کو موت کب آئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی، اور نبیوں کے سردار، ہمارے اوراق کے پیارے نبی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، اللہ کے نبی کئی دن سے بیمار چل رہے تھے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی کو تھوڑی طبیعت بہتر محسوس ہوئی، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا
سامنے فجر کی نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ کو لگا میرا مشن کامیاب ہے، میری محنت کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھی، جا کر کے ذرا اپنی مسجدوں کا جائزہ لو۔ اس گاؤں کے اندر مجھے نہیں پتا کتنی مسجدیں ہیں، جاؤ ذرا مسجدوں میں فجر کی نماز کا جائزہ لو۔ اگر یہ بیچارے 70 سال والے 60 سال والے یہ ڈنڈا لے کر کے چلنے والے بوڑھے اگر مسجد میں جانا بند کر دیں تو شاید فجر کی نماز میں تالا لگ جائے مسجدوں میں، اور فجر کی نماز میں کوئی مسجد کو کھولنے والا نہ ہو۔ ہم تو نماز سے اتنے دور ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہماری دکان چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور محبت رسول کا دعویٰ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، میرا پروگرام تھا کلیا چک میں، مالدہ میں۔ مالدہ اسٹیشن سے کلیا چک جانے میں عام طور سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، مجھے 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے پر جلوس نکل رہا تھا صاحب۔ کس کا جلوس نکل رہا ہے؟ نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، راستوں کو جام کر کے ناچ کر کے گا کر کے نعرے لگا کر کے لوگ محبت رسول ظاہر کر رہے ہیں۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ جلوس نہیں نکالے گا، وہ ناچ گانا نہیں کرے گا، وہ ڈی جے نہیں بجائے گا، وہ میوزک نہیں بجائے گا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز قائم کرے گا، کیونکہ نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو اور مجھے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی کہ میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرا مشن چالو ہے، میرا مشن جاری ہے۔ نبی اکرم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، پردہ ہٹایا ہے اور دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، انہوں نے محسوس کر لیا، ان کو اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو گئی، ان کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اب تم پیچھے آ جاؤ، اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز پڑھاتے رہو، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی تھی۔ فجر کا وقت ہے، پھر سورج نکلا، دن چڑھنے لگا، چاش کا وقت آنے لگا، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اسی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کھو لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کو شوہر کی تکلیف کا اتنا احساس، شوہر بیمار ہے تو اما عائشہ نے مسواک کو نرم کیا تاکہ میرے نبی کو، میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے مسواک کر۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ مل گیا، میں نے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے اسی مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کیا۔ اسی علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم میں مسواک کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے، بے چینی بڑھنے لگی، آپ کے بغل میں پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اپنے ہاتھ میں پانی لیتے، اپنے چہرے پر چھڑک لیتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت،
اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اے اللہ سکرات الموت پر تو میری مدد فرما۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو بہت غلط سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تب میں نے موت کی سختی کو غلط سمجھنا بند کر دیا۔ اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ کی زبان سے نکلا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں شامل فرما دے، اپنے صدیقین میں شامل فرما دے، اپنے شہداء میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو اپنے بہترین بندوں میں مجھ کو شامل فرما دے۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور دھیرے دھیرے آپ کا ہاتھ زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اکرم کو بھی موت آئی۔ یہ موت ہے میرے بھائی، اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو دنیا کی لذتیں دیکھ کر